Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi صلی علی رسول کریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ السلام، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت برسائے. بہت بڑے آدمی. ان کا ایک مقولہ ہے اپنے موضوعات میں لکھا ہے انہوں نے. فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کو اپنا ولایت کا درجہ دینا چاہتے ہیں، قرب کا درجہ دینا چاہتے ہیں، اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے ذکر کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست الحمدللہ مقولہ ہے، اور ذکر کی افضلیت فرمایا ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے الحمدللہ، اور اتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ کا ذکر، کہ اس قدر جلد اس میں اللہ تعالیٰ قرب نصیب فرما دیتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں کہ ابتدا میں اللہ نے کام رکھا ہے. تو یہ دروازہ ہے اللہ کی ولایت کا، اللہ کی دوستی کا. ذکر اللہ جو ہے پتہ ہی چلتا ہے جب انسان ذکر کے ذریعے اس منزل پہ داخل ہو گیا تو باقی مراحل اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی طے کرا دیتے ہیں. گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، نفس کو قابو کرنا، یہ ساری رکاوٹیں ہیں انسان کے لیے. کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے تو ذکر کرنے پر بہت بڑا وعدہ فرمایا ہے، اپنے قرب اور محبت کا فرمایا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ الحمدللہ جس کی ابتدا ذکر سے ہو جائے تو باقی کام اس کے خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس فکر میں آدمی رہے کہ جناب یہ کیسے ہوگا، بڑا مشکل کام ہے، میں تو گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، گناہ میرے کیسے ختم ہوں گے. اس اللہ کے وعدے کو یاد رکھے انسان کے، انشاءاللہ اصل مشکل کام جو تو حل ہو گیا ہمارا. اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی ہے، باقی کام خود آسان ہو جائیں گے. بلکہ تو یہ ہے کہ تو یہ تو خوشخبری دی گئی ہے ذکر کرنے والے کو کہ وہ ہے اللہ کا ولی. اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں، اتنے سارے ولیوں میں بیٹھا ہوں، تو بالکل غلط نہیں ہوگا. حقیقت تو یہی ہے. دیکھیں اس کی مثال بڑی سمجھدار والی بات ہے. اگر آپ کی گوشت کی دکان ہے تو آپ کو کہیں گے یہ گوشت بیچتا ہے، کہیں گے نا بھائی.
سبزی بیچتے ہیں تو آپ کو کہیں یہ سبزی والا ہے، پان کی دکان ہے تو کہیں بھی یہ پان والا ہے. جو شغل انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے وہ شغل سے پہچانا جاتا ہے آدمی بھی. دودھ بیچتے ہیں تو آپ کہیں یہ دودھ بیچنے والا ہے. تو اسی شغل سے انسان کو لوگ پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرتا ہے تو یہ وہی کرنے والا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ خود جواب دیں گے اس کا. دلیل سے بات کی تھی میں نے کہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں، خوش قسمت ہوں کہ اللہ کے ولیوں میں بیٹھا ہوں ماشاءاللہ، اور صبح شام بیٹھتا ہوں. اس کی دلیل ہے کہ آپ سب اللہ کے ولی ہیں. اللہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتفاق ہوگا آپ چلتے پھرتے تو ہوں گے، ادھر جاتے ہوں گے، تو جب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کیا تعارف کراتے ہیں آپ کو؟ صحیح بتائیں. مسجد میں ادھر کہتے ہیں ذکر کرنے والا ہے، کہتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں کہتے، کہتے ہیں مطلب آپ کسی مسجد سے نکلے ہیں تو باہر کھڑے کہ یہ کون صاحب ہے؟ کہتے ہیں یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں. بھئی کون سی جماعت بیٹھی؟ یہ ذکر کرنے والی جماعت. مجھے آپ بتائیں ہے یا نہیں ایسے؟ آپ کے ساتھ انڈیویجول ہے. گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ذکر کرنے جا رہے ہیں. ذکر ہی یعنی جہاں آپ ہوں گے اس کے ساتھ کون سا ٹائٹل چلتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا چلتا ہے؟ تو آپ سنیں حدیث. الحمدللہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی نشانی ہے کہ جب دیکھو تو ان کو اللہ یاد آ جائے. بتائیں کتنی بڑی دلیل ہے اس چیز کی. کتنا شکر اللہ کا. آپ دیکھیں کہ ذکر شروع کیا نہیں آپ کو، پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کی زبانوں پہ جاری ہو گئی اللہ کے ولی ہیں. تو جن لوگوں کی دنیا گواہی دے رہی ہے یہاں پر کہ اللہ کا ولی ہیں، حدیثی روح سے بھی سلیم صاحب بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، سب کہہ رہے ہیں. آپ ہر انسان کہہ رہے ہیں. جو دنیا میں لوگوں نے آپ کی گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور نشانی پیش کر دی، تو اللہ کے نزدیک کیا ہوگا مجھے بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 طبقوں میں انسان تقسیم ہو جائیں گے آخرت میں. سورہ فاتر کے اندر بے حساب جنت میں جانے والے ہوں گے. دوسرا وہ ہوگا کہ جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. یہ 3 حصوں میں لوگ تقسیم ہوں گے اور 3 حصوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. پھر بولے سبحان اللہ. تو یہ تو اتنی خوش قسمتی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کی. یہ تو فیضان ہے اللہ والوں کا الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے ذکر کی توفیق نصیب فرما دی. راستے کھل گئے. اچھا تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. یہ بات کر رہا ہوں آپ کے لوگوں کی تعریف. اب میں آپ سے کہوں گا اللہ اس کو بولوں گا تو اللہ کا ولی تو ہزاروں نقص نکالے گا. ہاں جی یہ تو ولی کیا تو کہتے ہیں مسلمان مشکل سے نظر آتا ہوں. کیونکہ آپ کہیں گے جی ولی ہوں میں، کسی سے بول سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتا ہے میں ولی ہوں؟ اپنی والدہ سے کہیں گے میں ولی ہوں، جوتا مارے گی ولی آگے بڑا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ خود اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے. کتنی بڑی بات ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ سبحان یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے خدا سبحان اللہ کہ اتنا اس عاجزی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں. سبحان اللہ. یہ اخلاص کی نشانی ہے بہت بڑی. جتنا آدمی بلند ہوگا کبھی تسلیم نہیں کرے گا، وہ تو اپنے عیب نظر آئیں گے. یہ بھی ایک شان اتنی اونچی ہے یعنی کوئی بناوٹ ہی نہیں ہے. یہ اس عاجزی اتنا آگے کہ اللہ تو اتنا اونچا درجہ دے رہا ہے الحمدللہ. دنیا آپ کو یہ پکار رہی ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو بہت سا گناہ گار ہوں. سبحان اللہ. یہ اس سے اونچا درجہ ہے اللہ کا قسم سے کہ نفس بھی ختم ہو گیا اللہ کی فضل سے. نفس بھی ختم ہو گیا. وہ جو مقام بتایا گیا حدیث کے اندر سبحان اللہ کہ انسان میں جب یہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، بہت بلند انسان ہو جاتا ہے. وہ دیکھا جی دونوں صفتیں بتائیں. تو اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے. ہم اس میں ذکر میں نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے
کہ جب میرے لوگ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، تو میں دوسری جماعت پیدا کر دیتا ہوں، ان سے میں لے لیتا ہوں وہ چیزیں کہ یہ شکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نخرے کرنے والے لوگ۔ میری التجا یہ ہوگی الحمدللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائٹل کو جو اللہ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا ہے، اتنی بڑے احسان ہم پہ کیے ہیں، اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، دعاؤں میں بھی کہیں، تہجد میں بھی کہیں، ہر وقت اللہ سے 2 کام ہمیں کرنے چاہیے، 2 کام۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ پاک نے دیا ہے، اتنی کثرت سے اللہ نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دی ہے کہ ساری دنیا ہمیں ذکر کے نام سے پہچانتی ہے، اس کثرت ذکر کی وجہ سے۔ بتائیں آپ کتنی بڑی بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مسجد میں چندے کے لیے تو باہر نکل رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں جی اس مسجد میں ہم نے سنا کہ آصف فاروقی صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہے۔ کون وہ آصف فاروقی صاحب؟ کہتے ہیں تو بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ، تو ہم پاکستان کا ذکر سنا ہے، تو ان سے بہت اشتیاق تھا، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، لوگ مجھے اسی نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی زیارت کا تو ایسی بات نہیں۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ منادی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں تو پورے دنیا جہان کے اندر منادی ہوگی اللہ کی طرف سے، فلاں مقام پہ لوگ ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اتنی بڑی ہے اللہ کا ذکر چیز، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا نظارہ ہم آخرت میں دیکھ سکیں گے، اس پہ کتنے انعامات اللہ نے رکھے۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ پاک دے دے، دیکھو نا آپ، ایک گاڑی ہمیں مل جاتی ہے بڑی قیمتی سے، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، بار بار ہنک کے بھی دیکھتے ہیں کہ چوری تو نہیں ہو گئی، کہ فلاں تو نہیں ہو گیا، کسی نے مار تو نہیں دیا، سائڈ تو نہیں لگی، صفائی کرنے کی بڑی قیمتی گاڑی ہمیں ملی ہے بھائی، اتنی قدر ہم کرتے ہیں کسی چیز کی۔ لیکن وہ چیز اللہ نے دے دی ہے کہ جو نایاب چیز ہے اس دنیا کے اندر، نایاب چیز اس دنیا کے اندر، جیسے گنگوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کتنی پیاری بات فرمائی، یہ تو دیتا ہی ان کو اللہ تعالیٰ جن کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، سبحان، ایسی دے دیا، ایسی راستے کھول دی چیز کے، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ عز بھی دے دیا، عزی بھی دے دی کہ دل تسلیم نہیں کرتا کہ ہم اتنے بڑے آدمی بن گئے، لیکن حیران ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائیو وعدہ کریں اپنے آپ سے، مرتے دم تک اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، کچھ ہو جائے، جب تک یہ مجالسیں چلتی رہی ہیں، مجلس میں باقاعدگی سے ہیں، جب تک کوئی شرع گزر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے شکر تم لازیدنکم، اس نیت سے ہے کہ اللہ تم نے بہت بہت کرم کیا ہے، ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس مجلس میں آتے ہیں۔ چھوٹی موٹی باتوں سے مجلس کو چھوڑنا، فاصلوں کی وجہ سے چھوڑنا، سردی کی وجہ سے چھوڑنا، بارش کی وجہ سے چھوڑنا، سب سے بڑی حقماقت ہوگی۔ خاص طور پہ جو لوگ آن لائن سنتے ہیں ان کو چھوڑنے کا جواز ہی کوئی نہیں، حالانکہ ثواب ان کو بھی اتنی ہے جتنا آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، جو چٹائی بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ہے، جو بستروں پہ کرتے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ ذکر، سب ذکر کی بات کر رہا ہوں، ہر عبادت میں نہیں آئیے، ہر عبادت اسی کو ذکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس انداز میں جو یاد کرے گا، بس مجھے یاد کر رہا ہے، اس کے انعام وہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی اس کے ذکر کی مجلس میں ہمیں ناغر نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، اور جو آپ کے شیخ نے آپ کو معاملات بتائے ہیں اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے۔ کانٹے کیسے لگ جاتے ہیں آپ کی شیٹوں پر، سوچنا چاہیے کہ ذکر کی مجلس میں کیسے ہم کانٹے لگا دیں۔ حریص ہو جائے آدمی اس چیز پر، بھائی نہیں یہ تو کچھ ہو جائے اپنے معاملات میں، کچھ ہو، اس میں ناغہ نہیں کرنا، کر کے چاہنا ہے کر کے سننے سے اللہ کا بہت یہ نہ ہو، خوف ڈر رہے کہ اللہ ہم سے یہ اپنا یہ قیمتی خزانہ ہم سے لے نہ لے، تو گیا تو اس سے بڑا نقصان ہے ہی کوئی نہیں، یہ گیا تو دین ہی پورا گیا۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم اگر ذکر نہ کرتے تو ہم کتنے بڑے بدمعاش ہوتے، چور ہوتے، ڈاکو ہوتے، کیا کچھ کرتے پھرتے، زنا کرتے پھرتے۔ یہ ساری کی ساری ذکر کی برکت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ان کو اپنا ولی چنا ہے، تو تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں انسان۔ اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے، فرشتے ہمارے پیچھے چھوڑے اللہ تعالیٰ نے، ان سے چوری نہ کرنے دینا، ان کو بدمعاشی نہ کرنے دینا، ان کو کسی لڑکی کے پیچھے نہ لگانا، ان کی زیادتی نہ ہونے دینا۔ آپ خود دیکھیں گے بعض دفعہ انسان کے ہاتھ رک جاتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، لیکن خاص طور پر
اللہ ان پر تو بہت کم فرماتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ ہیں. ٹیں 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 کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. رو کے ذکر کرنا اس سے کیا فائدہ؟ وہ انسان ہو, کتنے بڑے انعامات کو اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ کر دے. کتنی بڑی حدیثیں ہیں, کتنی بڑی چیزیں ہیں. صاحب دل لوگوں کی بات زبانوں سے باتیں نکلی ہوئی ہیں, صاحب کشف سے نکلی ہے. تو یہ تو نالائکی ہو گیا. آج ہم اللہ سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ ہم اس نعمت کا کبھی ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ, یہ انعام جو ہے تیرا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے ذکر کی شکل میں, ہم اس کو کبھی ہم ختم نہیں کریں گے, ترک نہیں کریں گے الحمدللہ. اور کچھ بھی ہو جائے, آزمائشیں زندگی میں آتی ہیں انسان کی, شیطان روکتا ہے انسان کو, اور شیطان کا تو کام یہی ہے نا, وہ تو بڑا طاقت. اسقال الذین کفروا, وہ تو یہ کہتے ہیں چھوڑ دینے کیا کر رہے ہیں, یہ شیطان کے بس آتے ہیں, چھوڑو کس کام پہ لگے ہوئے یار, تم فضول ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. اسقال الذین کفروا, ہر چیز سے ان کا روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آدمی رک جاتا ہے, اس کی باتوں کو مان لیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ انی بری ہوں, میں تو فارغ ہوں تجھ سے, انی بری ہوں میں ان کو, نہیں اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. رب العالمین تو رب ہے سارے جہان کا, دھکے دیتا ہے, پہلے کام کرا دیتا ہے غلط, اس سے خوب پہنچا دیتا ہے وہاں تک. یہ قرآن کہتا ہے, پہنچانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے, بھائی تو اپنا کام ہوں, میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں, میں بری ہوں ان کو, میں تو تجھ سے فارغ ہوں, کیونکہ میں تو ڈرنے والا ہوں, میں تو خود ڈرتا ہوں. خاف اللہ رب العالمین ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ وصفے دے گا, ہمیں برائیوں کی طرف تو کہے گا نہ کرو ذکر, کیا کرنا, چھوڑو آج آرام کر لو, فنا کر لو. اور جب ہم اس کی بات مان جائیں گے, کہتے چلو آپ صحیح, میرا تو کام ہو گیا نا, جا کرتے رہو, میں تو ڈرتا ہوں بھائی, میرے پیچھے کیا لگے ہو تم, جب اپنا کام کرو. اللہ تعالیٰ پھر سخت تنبیہ فرماتے ہیں, بہت سخت تنبیہ فرماتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں, اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے. ذالک جزاء ظالمین, ظلم کیا نا اپنے آپ پر, کہ میں ان پہ اتنے بڑے احسان دیے ہیں, اتنے بڑے انعامات دیے ہیں, ان کو مجلسیں دی ہیں جہاں اولیاء اللہ کے قصے سنائے جاتے ہیں, جہاں ان کی روحوں کو زندہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, معرفت کی باتیں ہوتی ہیں, قرب کی باتیں ہوتی ہیں. دنیا سے میں غیر کر دیتا ہوں, اس کو مراقبات میں ڈال دیتا ہوں, ان کے قلوب کو کھول دیتا ہوں. تو کتنے بڑے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ شیطان کی باتوں میں اس کو ترک کر دیں, اس مجلس کو چھوڑ دیں, اس تسبیحات کو چھوڑ دیں, اپنے معاملات کو چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے پھر میں تو بہت سخت سزا دیتا ہوں. فیما خالدین جہنم خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں. اور ذالک جزاء ظالمین, ظالموں کے لیے پھر میں ایسی سزائیں مقرر کر دیتا ہوں. دونوں چیزیں. تو یہ احساس یہ کریں کہ کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا ہے, اور چھوڑنے کا سزا بھی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے. جی امتحانات تو ہوں گے, وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ نہیں, ہم الحمدللہ کوئی جب تک اتنی مجبوری نہ ہو کہ چل نہ سکیں, بہت ہی ایسی حالات ہو جائے, تب مجلس کو ترک کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑی ترک کر دیتا آدمی, کہ اللہ کا ذکر چل رہا ہو, اللہ نے انعام دیا ہو, ہم گھر بیٹھے ہوں, ہم نہیں آتے, تو اس کے اتنا بڑا نقصان ہے نظر آ جاتا ہے. پھر یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں جس کے وعدے کیے وہ تو خود تک ہو گئے رہے, کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں اس کو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ذکر کی, اور اس پہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے, مجالس کی قدر کرنے اور اللہ والوں کے قدر کرنے کی توفیق دے. وہ تو راستے ہیں نا اللہ والے ہمارے لیے, جن کے ذریعے سے ہم سیڑھی چلے ہیں, اسٹیپ ملا ہے ہمیں الحمدللہ. ان کی مجلس میں آنے کی توفیق دے, ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے, ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ یہ راستے ہیں جو اللہ تک انسان کو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.